فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ۔ فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید کیے جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں کہ شہید جو ہے وہ قرآن پاک کی نص قطعی سے زندہ ہے، حیات ہے، ٹھیک ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ بھی زندہ ہوتے ہیں، کیسے کہ میں ابھی ثابت کروں گا انشاءاللہ، قرآن پاک کی اسی آیت سے ثابت کروں گا۔ ایک حدیث مبارکہ سماعت فرما لیں، یہاں پر وہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ حیات ہے، وہ زندہ ہے، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے، یعنی ہمیں جو ہے شعور حاصل نہیں ہے کہ ان کی حیات کیسی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارے یہاں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب اگر تم یہ نہ مانے تو وہ جو ہے کھڑے کھڑے دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ قرآن پاک کی نص کا انکار کرے گا۔ اور انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ کیسے زندہ ہوتے ہیں، یاد رکھیے کہ ایک مسئلہ جو ہے قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے اور ایک مسئلہ دلالۃ النص سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ اگر کسی نے اصول شاشی پڑھی ہو تو میری بات سے اتفاق کرے گا کہ دلالت النص سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ بھی اس کے قرآن میں ہوتا ہے۔ لیکن مثال کے طور پر قرآن پاک میں جب کوئی چھوٹی چیز ثابت ہوتی ہے تو بڑی بدرجہ اولا ثابت ہو جاتی ہے، یاد رکھیے گا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو، کہا نا۔ اب اگر کوئی اپنے والدین کو گالیاں دے اور مارے اور اس سے کوئی کہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، کہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کوئی ارشاد فرمایا کہ اف نہ کہو، میں تو گالی دے رہا ہوں اور مار رہا ہوں، اس سے تو منع نہیں کیا نا اللہ تعالیٰ نے کہ گالی نہ دو اور مارو نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اف نہ کہو، تو اس سے کہا جائے گا بیوقوف۔ جب چھوٹی چیز کے بارے میں حکم آ جائے تو بڑی بدرجہ اولا ثابت ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ میں آپ کو کہوں کہ یار یہ پین سے جو ہے تب تک نہیں کرو میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، آپ اس کو روک کر باتیں کرنا شروع کر دیں۔ آپ کہیں میں آپ سے کہوں کہ یار باتیں کر لو، کہو کہ امام صاحب آپ نے کہا ہے کہ تب تک نہیں کرو، میں تو باتیں کر رہا ہوں، تو کہا جائے گا کہ بھائی جب تب تک سے میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں تو آپ کی باتیں کرنے سے بدرجہ اولا میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ تو اسی لیے جب شہید کی حیات قرآن سے ثابت ہوئی تو انبیاء علیہ السلام جو شہیدوں سے 27 درجے بلند ہے وہ ان کی حیات بدرجہ اولا ثابت ہوئی۔ ایک اور مثال سے آپ کو سنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو میاں کہنا منع ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا اللہ میاں، تو اللہ کو میاں کہنا منع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میاں کے 3 معنی ہیں۔ ایک ہے عورت اور مرد کے درمیان طلاق کی ڈیلنگ کروانے والے کو بھی میاں کہتے ہیں، بیوی اپنے شوہر کو بھی میاں کہتی ہے، اسی طرح جو ہے آقا یعنی غلام جو ہوتا ہے نا وہ اپنے آقا کو بھی میاں کہتا ہے۔ تو اس میں ایک معنی اچھا ہے اور 2 معنی برے ہیں، تو اسی لیے منع کر دیا کہ میاں نہ کہو۔ اب اس کی دلیل کہاں سے؟ قرآن پاک سے۔ جو کفار تھے نا، کفار بظاہر تو مسلمان تھے لیکن مسلمان تھے نہیں، جیسے کہ سورۃ بقرہ پہلا سپارہ اگر آپ پڑھیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایمان بھی آئے لیکن اللہ تعالیٰ یا تو مت ہے ایمان نہیں لا جھوٹ بول رہے آمن الصفہاء الا انہم الصفہاء، وہ کہتے ہیں کہ رسول جو ایمان لائے فرمایا خبردار بے شک نہیں لوگ۔ تو نبی کریم کے سامنے بیٹھا کرتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، تو صحابہ کرام کو جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ فرماتے ہیں کہ رائینا یا رسول اللہ، اے رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو یہ جو کفار ہے نا، رائینا کا ایک مطلب ہے بکریاں چرانے والا، چراوا جسے کہتے ہیں، تو یہ لوگ اس نیت سے کہتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ جو ہے بری نیت سے کہتے ہیں رائینا۔ صحابہ کرام کو اچھی نیت سے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا کہ آپ اپنے صحابہ کرام کو منع کر دیجیے کہ رائینا نہ کہے، کیونکہ اس میں ایک معنی اچھا ہے اور ایک معنی برا ہے۔ تو آپ اپنے صحابہ کو کہیں کہ وہ کہیں کہ انظرنا یا رسول اللہ، فرمایا کہ یا رسول اللہ ہماری طرف نظر کرم
ایسا ثابت ہوا کہ اللہ کو میاں کہنا منع ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے ایسے لفظ کو پسند نہیں کیا کہ جس میں دو معنی نکلتے تھے کہ اچھا اور ایک برا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بادرجہ اولا یہ منع ہو جائے گا کہ جس میں ایک معنی اچھا اور دو معنی برا، اسے کہتے ہیں دلالت النص۔ تو دلالت النص سے انبیاء علیہ السلام کی حیات ثابت ہوئی، اور صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے اجسام کو کھانا حرام قرار دیا۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل جو ہے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ جاتا ہوں بیان کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دینا، کفن دینا اور میرے جنازے کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر رکھ دینا، اور پھر سلام کرنا اور اجازت طلب کرنا، اگر اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفنانا، ورنہ جنت البقیع میں دفنا دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا، اور جب رکھا تو کہا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، صدیق اکبر یہاں دفن ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں، کیا آپ کے رفیق کو یہاں دفن کر دیں؟ لیکن صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہوتے ہیں، کبھی سلام بھی کیا اور سلام کا جواب بھی ملا، وعلیکم السلام۔ فرمایا کہ اے عمر، حبیب کو حبیب سے ملا دو۔